بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ملکوں کے بادشاہوں وغیرہ کے پاس اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خط دے کر بھیجنا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ عز و جل کی طرف اور اسلام میں داخلہ کی دعوت دی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم میری طرف سے میرا دین تمام انسانوں تک پہنچاؤ گے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا، تم میرے سامنے ایسے اختلاف نہ کرنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اس چیز کی دعوت دی تھی کہ میں تم کو دعوت دینے لگا ہوں، یعنی ان کو دعوت دینے کے لیے دور اور نزدیک بھیجنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے جس کی تشکیل دور کی ہوئی اس نے اس کو ناگوار سمجھا، اور جن کی تشکیل نزدیک کی ہوئی وہ تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اس کی شکایت کی، چنانچہ اگلے دن ان میں سے ہر آدمی اس قوم کی زبان میں بات کر رہا تھا جس قوم کی طرف اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ کام ضروری قرار دے دیا ہے، اس لیے اب تم اسے ضرور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام انسانوں تک پہنچائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کے پاس بھیجا، سلیط بن عمر رضی اللہ عنہ کو یمامہ کے نواب حوضہ بن علی کے پاس بھیجا، اور علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو حجر کے راجہ منظر بن ساوا کے پاس بھیجا، اور عمر بن العاص کو رضی اللہ عنہ کو عمان کے دو بادشاہوں جعفر اور عباد کے پاس بھیجا، اور جولندہ کے بیٹے تھے، اور دیہہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قیصر کے پاس بھیجا، اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو منظر بن حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس بھیجا، اور عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے واپس آ گئے۔ علا بن حضرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بحرین میں تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب سیر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو حارث بن عبد کلال کے پاس بھیجا، اور جریر رضی اللہ عنہ کو ذی القلع کے پاس بھیجا، اور صائب رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے پاس بھیجا، اور حاتب بن ابی بلتا کو مقوش کے پاس بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور سرکش متکبر بادشاہ کو خطوط بھیجے، جن میں ان کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ وہ نجاشی نہیں ہے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کسریٰ اور قیصر اور ہر ظالم سرکش بادشاہ کو خطوط بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے نام مکتوب گرامی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نجاشی کے نام یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی اشہم شاہ حبشہ کے نام، سلامتی ہو تم پر۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے اور امان دینے والا ہے۔
والا اور پناہ میں لینے والا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہے اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم بطول پاک صاف اور پاک دامن کی طرف القاء فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ امید سے ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور اپنی یعنی اپنے فرشتے کی پھونک سے پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت اور پھونک سے پیدا فرمایا۔ اور میں تم کو اللہ وحدہ لا شریک لا کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم پابندی سے اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور میرا اتباع کرو، اور مجھ پر اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کو اپنا مہمان بنا لینا، تکبر اور غرور چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں، تم میری نصیحت مان لو اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حضرت محمد رسول اللہ نجاشی ازہم بن البحر کی طرف سے، بخدمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ مجھے ملا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے ساتھیوں کی اچھی طرح میزبانی کی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے بیعت ہو چکا ہوں، اور میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے اریحہ بن ازہم بن البحر کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ مجھے صرف اپنی جان پر ہی پورا اختیار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہونے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کامل ہدایت، کامل ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔